بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو انڈے، سبزیاں، گوشت، مچھلی کا استعمال زیادہ کریں، جبکہ فاسٹ فوڈ، ڈیری وغیرہ کا استعمال کم سے کم کریں۔ گاجر کی سبزی یا گاجر کھانے سے وہم کی بیماری دور، دماغی پریشانی ختم اور جسم کو تازگی ملتی ہے۔ یہ بہت زبردست سبزی ہے، اس کو اپنی زندگی میں ضرور استعمال کیجیے۔ کیلے کے گودے کو لیموں کے رس میں پیس لیں، گنجے پن کی جگہ پر سر میں لگائیں تو چند دن کے استعمال سے ہی بال اگنا شروع ہو جائیں گے۔ اپنے ٹوتھ برش کو پہلے لیموں کے رس پھر سوڈا بائی کاربونیٹ میں ڈبو کر اس سے دانتوں کو برش کریں، دانت موتیوں کی طرح جگمگا اٹھیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہونٹ اور پاؤں کی ایڑیاں ہمیشہ نرم و ملائم رہیں تو روزانہ دن میں 3 مرتبہ ناک، ناف اور بدن میں کوئی سا بھی تیل لگانا شروع کر دیں اور پھر کرشمہ دیکھیں۔ اس کے علاوہ نزلہ، بخار، کھانسی اور چیسٹ انفیکشن کے لیے بھی یہ بہت لاجواب اور آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ جب ہڈیاں کمزور ہو جائیں اور ہڈیوں میں درد بھی رہنے لگے تو ہمیشہ ہڈی والا گوشت کا سالن چپاتی کے ساتھ کھائیں۔ زیتون کے تیل پر 41 بار سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اول و آخر درود ابراہیمی دم کر کے اپنی ہڈیوں پر ہلکے ہاتھ سے مالش کریں۔ ایک چھوٹی پیاز کا رس اور بڑی الائچی کو توے پر بھون کر اس کے دانے نہار منہ کھائیں۔ سانس کی بیماری کے لیے انتہائی مفید اور فائدہ مند چیز ہے۔ اولاد چاہیے تو یہ دودھ پی لیں۔ جو شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہوں ان کے لیے یہ عمل بہت لاجواب ہے۔ سورۃ روم کی آیت نمبر 21 کے درج حصہ کو روزانہ 41 بار پڑھ کر دودھ پر دم کر کے اور پھر دونوں میاں بیوی اس دودھ کو پی لیں۔ اس عمل کو 3 مہینے تک انتہائی یقین کے ساتھ کریں۔ آیت یہ ہے: گلو کی لکڑی 2 انچ کسی بھی مصالحے کی دکان سے لے کر رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح نہار منہ پانی پی لیں اور لکڑی پھینک دیں۔ 5 دن میں انشاءاللہ ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا۔ آزمودہ ہے۔ دھنیا کا پاؤڈر 3 سے 5 گرام چینی ملا کر صبح شام 5 روز تک کھائیں، پیٹ کے کیڑوں سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ بدن یا دماغ میں سوتے یا جاگتے جھٹکے لگتے ہوں تو پانی کے ایک کپ میں سونے کی انگوٹھی وغیرہ 21 مرتبہ گھمائیں، پھر وہ پانی دن میں 3 مرتبہ پلائیں۔ بدن اور دماغ میں سوتے لگتے جھٹکے ختم ہو جائیں گے۔ بچوں کا سوکھتے جانا: جو بچے سوکھ رہے ہوں اور موٹے نہ ہو رہے ہوں ان کے لیے جیفل 50 گرام، چینی 100 گرام، سہاگا 1 ماشا، ان سب کا سوفو بنا لیں۔ چٹکی 3 وقت دودھ سے لیں، مرجب ہے۔ بچوں کا مٹی کھانا: جو بچے مٹی کھاتے ہوں ان کے لیے چھوٹی الائچی 12 گرام، تبشیر 24 گرام، مصری 36 گرام، سوفو بنا لیں، 1 گرام، دن میں 3 بار کھائیں۔ بچے مٹی کھانا چھوڑ دیں گے۔ جسم سے مضر کولسٹرول یعنی LDL گھٹاتا ہے۔ بادام کو اپنی غذا میں شامل کرنے والا کبھی شوگر اور دل کا مریض نہیں ہوتا ہے۔ جن کو بلغم کی شکایت رہتی ہو وہ بیگن کا سالن کھائیں۔ بیگن بلغم کا دشمن ہے، یہ دل کو تقویت دیتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے شلجم کاٹ کر کالی مرچ اور لیمن جوس ڈال کر صبح ناشتے میں استعمال کریں، بہت جلدی وزن کم ہوگا۔ روزانہ 1 گلاس دودھ پینے سے ہڈیوں کی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے مثانے کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو پیاز کا استعمال کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ببل چبانے سے دماغ تیز کام کرتا ہے؟ اگر آپ کو دانت میں درد ہے تو ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھی کے درمیان برف کی ٹکور کریں، اس سے آپ کے دانت کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل جلے ہوئے حصے پر لگا دیں، چھالے نہیں پڑیں گے۔ اگر آپ کو آدھے سر کا درد ہے تو اپنے ہاتھ برف والے پانی میں رکھیں، آدھے سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ مولی کا رس 1 یا 2 قطرے آنکھوں میں ڈالنے سے دھند، پھولا، جالا اور موتیا بند کو شفا حاصل ہوتی ہے اور نظر تیز ہو جاتی ہے۔ کھٹملوں سے بچنے کے لیے گندک کی دھونی دیں، سرخ مرچیں پانی میں ملا کر ڈالیں، اجوائن پیس کر گرم پانی ملا کر سپرے کریں۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک نسخہ کرنے سے نجات مل سکتی ہے۔ انار کا جوس آدھا گلاس، کھجور اور انار کے جوس کو بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں، دن میں 1 بار کسی بھی وقت مریض کو پلا دیں۔ 1 مہینے کے مسلسل استعمال سے فارش سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ لوگ جن کو گلے میں خراش رہتی ہو، ہر وقت کھانستے رہتے ہوں، وہ صبح نہار منہ انڈا ابال کر نمک لگا کر کھائیں۔ 3 دن مستقل اس ٹوٹکے کو کریں۔ پرانی کھانسی کے مریض 15 دن تک اس ٹوٹکے کو کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ پاؤں کے ٹخنوں اور پنجوں میں درد کا علاج: سفید موسلی کا باریک پاؤڈر بنا لیں، 1 چمچ 1 کپ دہی میں ملائیں، 24 گھنٹے میں 1 بار کھائیں۔ یہ ہڈیوں کے درد میں بھی بہت فائدہ مند ہے اور کیلشیم کی فوری کمی کو بھی پورا کرتا ہے۔
کھانوں میں دال چینی، ہلدی اور سونٹھ، فیزیرا اور کالی مرچ جیسے مفید مصالحوں کا استعمال بڑھائیں، یہ خون میں چربی اور شوگر کو نہیں بڑھنے دیتے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔